ایک آدمی آیا اپنی بوڑھی والدہ کو لے کے. وہ والدہ بیچاری بیمار تھی, بوڑھی تھی. مجھے کہنے لگا میری والدہ ہیں بیچاری پریشان ہیں, اب ان کو وہم ہو گیا, ان پہ کوئی جادو تو نہیں ہو گیا ہے. میں نے اس کی والدہ کو دیکھا, بہت تکلیف میں تھی بیچاری, گھٹنوں کی تکلیف اور بڑھاپے کی تکلیف. تو میں نے اس نوجوان کو دیکھا, میں نے کہا یار آپ ان کی خدمت کر رہے ہو؟ کہہ رہے میں اکیلا ہی ہوں خدمت کرنے والا. میرے لیے نا اپنے جذبات پہ قابو رکھنا مشکل ہو گیا. تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. ظاہر انسان تنگ آ جاتا ہے نا, ایک بوڑھی ماں کی 24 گھنٹے کی, اور میری اس کی ماں کی حالت کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی خدمت آسان نہیں ہے, اس کی سننا بڑی مشکل ہے. ظاہر بوڑھا ہے بیچارہ, بوڑھا تو بولتا رہے گا, اس کو چاہیے کوئی سنے. اتنا دیر سننا پھر اس کو برداشت کرنا. تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, میں نے کہا میرے بھائی ایک سیکنڈ جو آپ برداشت کر رہے ہو نا, ایک سیکنڈ خدا کی قسم حج اور عمرے سے بہتر ہے. اس کو ہلکا نہ سمجھنا, اس کو بوجھ نہ سمجھنا. اللہ بہت نوازے گا تمہیں اس خدمت پہ. دنیا میں کچھ ہو سکتا ہے بزنس کا لاس ہو جائے, جو ٹائم دکان پہ بیٹھنے کا تھا وہ بھی کس کو دے رہا ہے. میں نے کہا اللہ کی نظر میں یہ خدمت ہلکی, دنیا میں اس پہ کخ بھی نہیں ملے گا. تبھی انگریز اس سے پہلے ہی اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتا ہے, کیونکہ ماں نے جو قربانی دی ہے نا تمہارے لیے وہ اس سے بڑھ کر ہے. وہ بھول جاتا ہے انسان, اور اس پہ کوئی موٹیویٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ فادر ڈے اور مدر ڈے مناتے ہیں بس سال میں ایک دفعہ. قرآن کو پتا ہے کہ انسان اپنے محسنین کو سب سے پہلے بھولے گا, کیونکہ ان سے جتنا فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا. اب اس سے نہ کوئی فیکٹری چلے گی, نہ معیشت مضبوط ہوگی. گورا سارا فوکس کس کو کر رہا ہے؟ کنٹری مضبوط ہو جائے, ہے بھائی, بزنس اچھا ہو جائے. اللہ کو پتا ہے ان لوگوں نے تمہیں جنا ہے. ماں نے, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا. اس ماں نے تمہیں تکلیف سے پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف سے تمہیں جنا ہے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا. اور جب دودھ پیتے بچے تھے نا, 2.5 سال اپنی گود سے چپکا کے رکھا ہے اس نے. 2.5 سال, ایک سیکنڈ کے لیے الگ نہیں ہوتی تھی. اس وقت تمہاری معاشرے کو کوئی ضرورت نہیں تھی. بچے کا کوئی کردار ہوتا ہے؟ کسی کام کا نہیں ہے. پھینک کے چلی جاتی, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتی. کیسے پالتی ہے, کیسے سینے سے لگا کے رکھتی ہے. اور کتنا بڑا رشتہ ہے ماں کا بھائی. دنیا میں اس سے بہترین رشتہ اللہ نے کسی کا خدا کی قسم بنایا نہیں ہے. اس سے بہتر محبت کی اور خدمت کی مثال ملتی نہیں ہے دنیا میں, جتنی ماں اپنے بچے کے لیے کرتی ہے. اپنے ہی باڈی سے نکلا ہوا دودھ اسے پلاتی ہے, اپنی باڈی خرچ کرتی ہے اس کے اوپر. آپ کی باڈی بھی اس کی باڈی سے بن رہی ہے, آپ کو شیلٹر بھی دے رہی ہے, اور پھر ساری زندگی روٹیاں پکا کے کھلاتی رہتی ہے. کوئی ملازم رکھ کے دیکھ لو, 1 دن پکائے گا, 2 دن پکائے گا, تنخواہ مانگنے آئے گا. پھر اس سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ کھا بھی رہے کہ نہیں کھا رہے. نہیں کھاؤ گے تو تکلیف ہوتی ہے اس کو. بھائی انتہا ہوتی ہے خدمت کی. 10 سال 20 سال جب تک شادی نہیں ہو جاتی نا, کون کھلاتا ہے؟ ہر وقت فکر, ناشتہ کیا نہیں کیا, کھانا کھایا نہیں کھایا, یہ کھا لے وہ کھا لے, یہ نہیں اچھا لگتا وہ پکا دیتی ہوں. اور بھائی کسی کو کرائے پر لے کر آؤ, کسی کو تنخواہ پہ رکھو, خدا کی قسم عذاب میں آ جائے گا, تنگ آ جائے گا تھوڑے دنوں میں وہ. اور کمال در کمال یہ کہ انتہائی ایسی خدمت کرنے کے بعد اس خدمت کا معاوضہ بولو بھائی نہیں مانگتی. تو جب وہ بوڑھی ہوتی ہے تو انسان وہ سارا پروسیس بولو بھائی بھول جاتا ہے. اب اس کو یہ بوجھ لگتا ہے, کھانس رہی ہے, گھٹنوں میں تکلیف ہے. میں ایک اکثر واقعہ سناتا ہوں نا, کہ ایک بوڑھے نے اپنے بچے سے پوچھا, ایک بوڑھے باپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کوا. کیا کہا؟ کوا. بوڑھے نے پھر پوچھا, آج کی جو ینگ جنریشن ہے نا, وہ اپنے باپ کے زیادہ سوالات برداشت بولو نا, وہ خدا کی قسم سارا دن موٹیویشنل اسپیکر کو سنتی رہے گی نا, پھر بھی اپنے باپ کی بات اس کو برداشت نہیں ہوگی. دم ہی نہیں ہے اس میں, معاشرے کی اصلاح ہے ہی نہیں. تو اس بوڑھے نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ کوا. دوبارہ اس نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ کوا. تیسری دفعہ پوچھا تو کوئی بہت ہی شریف خاندان کا بیٹا تھا, تو تیسری دفعہ میں سوال برداشت کر گیا. ورنہ آج نوجوان کے پاس بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. 2-3 سوالات پر ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں. مجھ سے کہتے ہیں میرے ابا ایسے, میرے پاپا ویسے. او بھائی اگر تیرے ابا اچھے ہوتے تو اچھا تو دوست بھی ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے نا. ابا اما تو خراب ہو پھر اچھا سلوک کرنے کا حکم, اس لیے کہ ان کے احسانات ان کی برائیوں سے بولو زیادہ ہیں. جو احسان انہوں نے کر دیا وہ ایسا آپ پر احسان کر دیا ہے کہ اب اس کا بدلہ قیامت تک آپ نہیں چکا سکتے. تو وہ باپ نے دوبارہ پوچھا
तीसरी दफा पूछा ये क्या है, तो बेटे ने कहा क्या एक एक सवाल की पख लगा के रखी हुई, कुछ और काम कर लो अब्बा, बार बार एक ही सवाल रिपीट कर रहे हो। तो बाप को अपना जमाना याद आया, उसने कहा बेटा जब तू छोटा था ना, तूने 20 मरतबा मुझसे पूछा था कि अब्बू ये 20 मरतबा पूछा था, और मैं एक दफा भी मैंने झुंझला के जवाब बोलो नहीं दिया था। तो चूंकि बच्चा भूल जाता है कि मेरी मां ने मेरे लिए क्या किया, और खुद मां भी भूल जाती है, हकीकत तो ये है, बाप भी भूल जाता है कि मैंने अपनी औलाद के लिए क्या किया। अल्लाह चूंकि याद रखता है, इसलिए उसने कुरान में बार बार मां बाप को बयान किया, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। ववस्सैनल इंसान, फरमाया ऑर्डर नहीं दे रहा, हुक्म नहीं दे रहा, वसीयत कर रहा हूं। जैसे कोई मरते हुए दुनिया से जाता है ना, ऐसे वसीयत कर रहा हूं, हुक्म नहीं, वसीयत। हुक्म से बढ़कर चीज है कि इनको नहीं भूलना है, तुमने इनको नहीं भूलना है। तो ये कौन से अच्छे लोग हैं भाई, जो खुदा को भी नहीं याद रखा उन्होंने और अपने पेरेंट्स को भी नहीं। तो कस्टमर को से अच्छे अखलाक से बात करके ये कौन से अखलाक हो गए। तो मेरे वैसे जज्बात बने ना, उसकी मां को देख के, उस जवान आदमी के मैंने कंधे पे हाथ रखा, लेकिन चूंकि मुझसे बोला ही नहीं गया, ठीक है ना, मुझसे तो कैफियत ऐसी हो गई कि बस एक दो बातें मैंने उसकी की। मैंने कहा भाई इस खिदमत को इसको हल्का ना, अभी नहीं बोला जा रहा, तो आप सोचें जब ये मंजर था तो कहां बोला जा रहा होगा। तो मेरे लिए सबसे मुश्किल जो टॉपिक है ना, वो वालिदैन के हुकूक पे बात है, क्योंकि जज्बात बोलने नहीं देते, साथ दिमाग को अपना हटाता हूं मैं। जो आजकल वालिदैन के साथ हो रहा है, अपनी बीवी को देखा करो यार, कैसे पालती है, कैसे पालती है बच्चों को आपके, देखा करो कैसे सुबह सुबह उनके कपड़े इस्त्री कर रही होगी, कैसे मोहब्बत से नाश्ता बना रही होगी, कैसे मोहब्बत से वैन में बिठा रही होगी। औरत किसी के लिए भी मुनाफकत रख सकती है, किसी से भी दुश्मनी रख सकती है, औलाद के लिए मां से बड़ा तोहफा बोलो, औलाद के साथ कभी भी बुरा नहीं सोचती वो। ऐसा अल्लाह ने उस पर एहसान किया, आज वो बर्दाश्त नहीं हो रही। कमबख्त मरने के बाद गुस्ल नहीं दे रहे होते उसको, बाप मर गया फौरन ईदी सेंटर गुस्ल के लिए, मां मर गई ईदी सेंटर। ओ भाई अब तो आखिरी सफर है, बेटी को चाहिए मां को गोद में बिठा के गुस्ल दे, फखर करे, उसकी बॉडी पे हाथ नहीं लगा रहे, मर गई है। कैसे ये है अल्लाह के, हां मेरे भाई तुम्हारी दौलत की कोई वैल्यू बोलो नहीं है, तुम कितने बड़े साइंटिस्ट बन जाओ, पहले इंसान बनो। इंसान कुछ दुनिया सलूट करेगी मरने के बाद, खुदा नहीं मानेगा। बहुत से लोगों की कब्रों पे 21-21 तोपों की सलामी होती है, बड़े बड़े प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, आखिरत में पता चलेगा कि कितनी तोपों की सलामी का मुस्तहिक था।